کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، اور جنت کا پھول سرور کونین کے لیے، جنت کا پھول سرور کونین کے لیے، اور فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ اور ہم کیا بتا سکیں گے فضیلت حسین، ہم کیا بتا سکیں گے فضیلت حسین کی؟ ارے پوچھنا ہے تو پوچھتے نبی سے پوچھئے عظمت حسین کی۔ حسین ابن علی کی شان رفعت کو کوئی کیا جانے، حسین ابن علی کی شان رفعت کو کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے۔ اور آواز دے تو جنت سے کوثر نکل پڑے۔ یہ تو ایک صبر کا مقام تھا کہ امام علی مقام وعلا جدہی علیہ السلام 3 دن تک کربلا کی سرزمین پر بھوکے اور پیاسے رہ کر راہ خدا میں قربان کیے، بلکہ بھوکے اور پیاسے کہنا یہ امام کی شان میں بے ادبی ہے، اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو لوگوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، لیکن یہ صبر کا مقام تھا۔ اس لیے شاعر فرماتا ہے کہ آواز دے تو جنت سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ آواز دے تو جنت سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ یہ صبر کا مقام ہے، ورنہ وہ حسین جہاں ٹھوکر لگا دے وہاں سمندر نکل پڑے۔ ہر آنکھ چاہتی ہے زیارت حسین کی، ہر آنکھ چاہتی ہے زیارت حسین کی، ہر دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی، ہر آنکھ چاہتی ہے زیارت حسین کی، ہر دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی۔ اس سرزمین ہند کے شاہوں نے کہہ دیا ارے تا حشر رہے گی حکومت حسین کی۔ وہ میرے آقا امام علی مقام وعلا جدہی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھے، اس فرش زمین پر، اس افلاک کے نیچے 2 ذات ایسی ہے کہ جو 6 مہینے میں پیدا ہوئی ہے۔ اطباء اور سائنس اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ 7 مہینے کے اندر اگر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ بچہ زندہ نہیں رہتا ہے، لیکن تاریخ کے اندر 2 ذات ایسی آتی ہے۔ ایک جماعت انبیاء میں حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ جو 6 مہینے میں اپنی والدین محترمہ کے شکم سے پیدا ہوئے، اور دوسری ذات تاجدار کربلا امام علی مقام وعلا جدہی علیہ السلام کی ذات ہے کہ جو 6 مہینے میں پیدا ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ اور سلامت رکھا۔ 2 ذات ایسی ہے، یہ آپ کی کرامت ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حیات عطا فرمائی اور وہ زندہ رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی ولادت
دیا جاتا ہے۔ جب حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا تو بڑی غمگین ہو گئی، بڑی پریشان ہو گئی۔ آپ صبح کے وقت کے اوپر تاجدار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، گزشتہ رات میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، خواب دیکھ کر کے میں حبس زدہ ہو گئی ہوں، یا رسول اللہ وہ کہنے سے میری زبان متاثر ہے، میں آپ کی بارگاہ میں وہ خواب عرض نہیں کر سکتی ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے چچی جان، آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ ضرور بیان فرما دیں، جو بھی آپ نے خواب دیکھا ہو۔ آپ کی چچی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رات گزشتہ میں نے خواب دیکھا آپ کے جسم مبارک سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا جاتا ہے اور کاٹ کر میری گود میں دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر پیارے آقا مسکرانے لگے، فرمایا اے چچی جان، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کے وہاں ایک شہزادہ عطا فرمائے گا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا، اور وہ شہزادہ تم مجھے عطا فرماؤ گی۔ بس کچھ عرصہ گزرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں کربلا کا تاجدار امام عالی مقام وعلا جدہی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جیسا میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت ام الفضل حضور کی بارگاہ مقدسہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی فاطمہ کے ہاں اللہ نے شہزادہ عطا فرمایا ہے گا۔ خواب کی تعبیر پوری ہو جاتی ہے، حضور اپنے نواسے کو اپنی گود میں لیتے ہیں، آغوش نبوت میں لیتے ہیں، آغوش رحمت میں لیتے ہیں، اور لینے کے بعد بڑے پیار سے بڑی محبت کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے چہرے مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، ملائے مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، ام الفضل چلی جاتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد پھر آتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ ابھی تک تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا حسین سے محبت فرما رہے تھے، آپ کا چہرہ حساس اور بساس تھا۔ اب ام الفضل آ رہی ہے، آقا کا چہرہ غمزدہ ہے، چشمان نبوت سے اشک بہہ رہے ہیں۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہے اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابھی تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور اب آپ کا چہرہ غمزدہ ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا اے ام الفضل، ابھی جبریل میرے پاس کربلا کی مٹی لے کر کے آئے اور کہا یا رسول اللہ، جس بیٹے سے آپ محبت فرماتے ہیں، جس بیٹے کو اپنے آغوش نبوت میں آپ پروان چڑھاتے ہیں، بیٹے کو 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، اگر کوئی اللہ کا ولی ہے تو پہلے پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کی سیرت لکھی جاتی ہے، بعد میں اس کی ولایت کا تذکرہ ہوتا ہے، بعد میں اس کی کرامتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے شہادت کا جام نوش فرمایا تو پہلے وہ شہید ہوتا ہے، بعد میں سیرت نگار اس کی شہادت اور اس کے مقام کو بیان فرماتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر، آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہو رہے ہیں، آپ کی شہادت کی خبر عام ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ وہ میرے آقا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت 3، 4 اور 5 مختلف مورخین نے آپ کی ولادت لکھی ہے۔ سن ہجری 4 میں کسی نے لکھا کہ آپ کی ولادت 3 شعبان کو ہو رہی ہے، کسی نے 4 لکھا، کسی نے 5 لکھا۔ باقی لکھنے والے اپنے اعتبار سے لکھتے ہیں، لیکن جب حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع المعجزات کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہوتے اور صحابہ کو دین کا پیغام پہنچاتے، قرآن کا پیغام پہنچاتے اور صحابہ سے دریافت کرتے، آپ نے اگر کوئی خواب دیکھا ہے تو بتائیں. صحابہ کرام خواب بتاتے، پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھو. یہ آپ کا روزمرہ کا معمول تھا. صحابہ کرام کبھی خواب دیکھتے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کبھی کوئی دین کے معاملے میں سوال ہوتا تو سوال پوچھتے، مسائل کے معاملے میں سوال ہوتا تو سوال پوچھتے. لیکن جب حسین پاک کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اس روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا، نہ کسی سے سلام کیا، نہ کسی سے کلام کیا، نہ کسی سے مصافحہ کیا، اور خاموشی کے ساتھ آپ مسجد نبی شریف سے باہر تشریف لے جاتے ہیں. ایک مولا کائنات کا بازو تھاما اور کہا علی میرے ساتھ چلو. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ساتھ چلے جاتے ہی گے اور مولا کائنات کو سیدہ فاطمہ کے دروازے پر کھڑا کر دیا جاتا رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاشان فاطمہ میں جاتے ہیں، علی سے فرماتے ہیں علی یہاں پر ٹھہرا دو، کسی کو آنے مت دینا. بیٹا حسین کی شہزادے حسین کی ولادت ہو چکی ہے اور بیٹا حسین کی ولادت ہو چکی ہے اور میں کاشان فاطمہ میں جا رہا ہوں. اب یہاں پر تمام صحابہ کرام جو روزانہ حضور کی بارگاہ مقدسہ میں سوال پیش کرتے تھے، وہاں بتاتے تھے اور حضور سے مصافحہ اور معانقہ کرتے تھے. صحابہ کرام پریشان ہیں، آخر حضور نے آج نہ سلام کیا، نہ کلام کیا، نہ مصافحہ کیا اور حضرت علی کو لے کر چلے گئے. ہو سکتا ہے کاشان فاطمہ میں حضور گئے ہوں. تاج صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، عمر فاروق اعظم مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، عثمان ذو النورین مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. سارے صحابہ مل کر کے کاشان فاطمہ کی طرف جاتے ہیں. جا کر کے دیکھا کہ کاشان فاطمہ پر مولا کائنات پہرا دے رہے ہیں. جا کر سلام کیا، اے علی آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مصافحہ معانقہ نہ کیا، سوال و جواب نہ کیا اور ڈائریکٹ آپ کے گھر تشریف لا چکے ہیں گے، کیا وجہ ہے؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں شہزادے حسین کی ولادت ہوئی ہے اور شہزادے حسین کی ولادت کے موقع پر آسمان سے 4,24,000 فرشتے اللہ کے رسول کو مبارکباد دینے کے لیے آ چکے ہیں. کتنے فرشتے آئے؟ 4,24,000 فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہو رہے ہیں. امام حسین کی ولادت کی خوشی دینے کے لیے حضور کی بارگاہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاشان فاطمہ سے باہر تشریف لاتے ہیں. صحابہ کرام نے آپ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا. سرکار نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد فرمایا اے ابوبکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کے بعد شہزادے حسین کی پیدائش آج ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 4,24,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے کر کے بھیج دیے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسول میں عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو علی نے بتا دیا کہ 4,24,000 فرشتے نازل ہو چکے ہیں. سرکار نے مسکرایا اور مسکرا کر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، علی کے مقام کو ملائدہ فرمائے. آپ
آسمان سے 4,24,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں، تو مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے جب فرشتوں کا گروہ در گروہ زمین پر نازل ہوتا تھا، میری آنکھیں اس کو دیکھتی تھی اور آپس میں جو گفتگو کرتے تھے وہ میرے کان سنتے تھے۔ وہ مقام ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، 4,24,000 فرشتے جو نازل ہوئے، اس میں ایک فرشتہ ایسا تھا جو جس کے پر اور پیر معذور کر دیے گئے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر، یہ وہ فرشتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چوٹھے آسمان پر ایک تخت پر مقرر کیا اور 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد بیٹھ کرتے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آسمان کا دروازہ کھلا تھا اور اس کی نگاہ زمین پر گئی، اس فرشتے نے ایک اپاہج انسان کو دیکھا، ایک اپاہج انسان ہے جو پیروں سے معلوم ہے۔ اس فرشتے نے یہ کہا کہ اس بندے کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے گا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اس کا کہنا ناپسندیدہ ہوا، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب سے اس کو خارج کر دیا اور اس کے پیر اور پیروں کو کاٹ کر کے پھینک دیا اور ایک جزیرے کے اندر سے اٹھا دیا۔ 700 سال سے وہ جزیرے میں تھا۔ جب یہ 4,24,000 فرشتوں کی جماعت زمین پر نازل ہو رہی تھی، ان میں وہ فرشتے بھی تھے جو ان کے شاگرد تھے، ان کے پاس تعلیم و تربیت دے رہے تھے، ان کی نگاہ ان پر جاتی ہے۔ ایک زمانے کا ہمارا استاد تھا، ہمارے زمانے کا سردار تھا، ہم کو تعلیم و تربیت دیتا تھا اور آج ایک جزیرے کے اندر پڑا ہے، آپس میں ملاقات ہوتی ہے، آپ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ کہاں؟ آج مدینے کی سرزمین کے اوپر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے وہاں حسین کی ولادت ہوئی ہے۔ ہم حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس فرشتے نے کہا اے جبرائیل، مجھے بھی آپ کے ساتھ لے لو، آج حسین پاک کی ولادت کا صدقہ اللہ مجھے عطا فرما دے اور مجھے پیرے والا منصب عطا فرما دے۔ وہ فرشتہ بھی ساتھ میں نازل ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے بیٹے حسین کی ولادت ہوئی ہے اور اس ولادت کی خوشی میں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرشتہ جس کا غالباً نام قدرس بتایا جاتا ہے گا، تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام قدرس آتا ہے، یہ فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا منصب عطا فرما دے، اس کے پر عطا فرما دے، اس کو حسن عطا فرما دے، اس کو جمال عطا فرما دے اور پہلا والا منصب عطا فرما دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام اپنے گورے ہاتھ کو اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں، ارے میرے آقا کی دعا کب رب کی بارگاہ میں رد کی جاتی ہے۔ اسی بقایا حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، بلند بن کے دلی دعائے محمد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس پیغام لے کے آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرط قبولیت عطا فرما دیا ہے گا اور آپ حضرت فرشتے سے فرما دے آپ کے بیٹے حسین کے جسم پاک سے جو سفید کپڑا لگا ہوا ہے اس کو اپنے جسم سے ٹچ کر دے، اللہ اس کو شفا عطا فرما۔
سرکار نے قدرت فرشتے سے فرمایا جا میرے بیٹے حسین کہ جس میں پاک سے جو کپڑا لگا ہوا ہے اس کپڑے کو تو اپنے جسم سے ٹچ کر لے. وہ فرشتہ جاتا ہے حسین پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے, جو کپڑا ٹچ ہوا تھا اس کپڑے کو اپنے جسم سے لگاتا ہے. لگانا تھا کہ اللہ نے پہلے سے زیادہ خوبصورتی عطا فرما دی, اس کو پر عطا فرما دیے, حسن و جمال عطا فرما دیا اور جبرائیل کے ساتھ پیغام بھیج دیا اے فرشتہ اب تجھے پہلے سے زیادہ منصب عطا کیا جاتا ہے. ایک مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو میرے بیٹے حسن کے جسم مبارک سے ٹچ ہو جائے. آج ہم علماء کے بزرگان دین کے سادات کرام کے ہاتھ بوسہ دیتے ہیں. اس دور کے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے مصافحہ کیا ہوگا, لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کا جسم ہاتھ یا جسم میرے بیٹے حسن سے ٹچ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا. یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو امام حسین کس کے شہزادے ہیں؟ مشکل کشا کے شہزادے ہیں. پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کو صرف زمین والوں کے لیے مشکل کشا بنا کر کے نہیں بھیجا بلکہ آسمان والوں کے لیے مشکل کشا بنا کر بھیجا. مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائے رن شہید کربلا کے واسطے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعاب دہن دیا جاتا ہے. آج ہمارے وہاں بھی بچے کی پیدائش ہوتی ہے. جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو عالم دین کو کسی بزرگ کو کسی پیر کو بلا کر کے ہم اس کو گٹی پلاتے ہیں تاکہ اس کے اندر اچھی تاثیر پیدا ہو جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گٹی پلاتے ہیں. گٹی کیا پلاتے ہیں یہ, بلکہ آپ اپنی زبان مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں عطا فرما دیتے ہیں. کھجور نہیں کھلاتے ہیں بلکہ آپ جو گٹی پلاتے ہیں وہ اپنے لعاب دہن پلاتے ہیں. یہی سے امام حسین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. امام حسین کی عظمت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعاب دہن پلا رہے ہیں. اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں عطا فرماتے ہیں اور وہ زبان مبارک جس کے بارے میں آتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ وہ زبان مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب نبی کی زبان کھلتی ہے تو قرآن پڑھی جاتی ہے. جب نبی کی زبان کھلتی ہے تو حدیث قدسی پڑھی جاتی ہے. جب نبی کی زبان کھلتی ہے تو شریعت کے قانون بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو صدق کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی, کیسی محبت تھی. بچپن کا زمانہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. امام حسن اور امام حسین دونوں بچپن کا زمانہ ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں کو کشتی کروا رہے ہیں اور ادھر سے حضرت امام حسن کو فرماتے ہیں بیٹا حسن ادھر سے حسین کے ہاتھ کو پکڑو, ادھر سے حسین کے پیر کو پکڑو. یعنی کشتی کے جو طریقے ہوتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو بتاتے ہیں. امام حسین سے کوئی مخاطب نہیں ہوتے. حضرت
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، بابا جان حسن تو بڑے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، آپ حسن کو کشتی کی ترغیب دیتے ہیں لیکن حسین کو آپ کچھ نہیں بتاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا فاطمہ میں اس لیے کر کے حسین کو کچھ بھی نہیں بتا رہا ہوں گا کہ میں حسن کو بتاتا ہوں، ادھر سے میرا مولا جبریل کو بھیجتا ہے کہ حسین کے کان میں جا کر کے کہہ دے۔ یہ مقام امام حسین کا ہے۔ یا حضور فرماتے ہیں حسن سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کے ذریعے حسین کے کان میں بتا دیتا ہے کہ کچھ اس طریقے سے کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کے نواسے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، چاہے امام حسن ہو چاہے امام حسین ہو، جب امام حسن بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کے ہونٹ کو چوم لیا کرتے۔ جب امام حسین تشریف لاتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے گلے کو چوم لیا کرتے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا غالباً کسی صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کے ہونٹ کو بوسہ دیتے ہیں اور حسین کے گلے کو بوسہ دیتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اس لیے حسن کے لبوں کو بوسہ دیتا ہوں، یہ میرا بیٹا زہر پلا کر کے شہادت کا جام نوش فرمائے گا اور یہ میرا بیٹا گھڑا کٹا کر کے شہادت کا جام نوش فرمائے گا۔ یہ حضور کی نگاہ نبوت دیکھتے ہیں۔ اب یہاں سے میں آپ کو بتاؤں امام حسین کے مقام اور مرتبے کو کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ امام حسن اور امام حسین کے گلائے مبارک اور آپ کے چہرے مبارک پر بوسہ دیا ہوگا۔ آپ کو اس بات پر بتاؤں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ آپ نے ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیا تو قیامت تک لوگ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اب حجر اسود کیا ہے؟ جنتی پتھر ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود کو زمین پر نازل کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو جبرائیل علیہ السلام لائے، ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو خانہ کعبہ کے اندر نصب فرما دیا۔ اب یہ حجر اسود کا پتھر ہے، بتایا جاتا ہے جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے گا قیامت کے دن وہ اس کی بخشش فرمائے گا، وہ اس کی نجات فرمائے گا، وہ اس کو پہچانے گا بھی۔ اس لیے کر کے لوگ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، لیکن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کر کے جاتے ہیں، آپ رک جاتے ہیں، حجر اسود سے مخاطب ہوتے ہیں، اے حجر اسود میں تجھے اس لیے بوسہ نہیں دے رہا ہوں گا کہ تو جنتی پتھر ہے گا، تو جنت سے آیا ہے گا، میں تجھے اس لیے بوسہ نہیں دے رہا ہوں گا کہ تو جنت میں ہماری قیامت کے دن ہماری بخشش فرمائے گا، میں تجھے اس لیے بوسہ نہیں دے رہا ہوں گا کہ قیامت کے دن تو ہمیں پہچانے گا۔ اے حجر اسود میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں گا کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے بوسہ دیا ہے، میرے مصطفیٰ نے تجھے بوسہ دیا ہے گا۔ جس کو مصطفیٰ ایک مرتبہ بوسہ دے دے اس کی عظمت اتنی بلند ہو جائے کہ انبیاء سے لے کر کے اولیاء اس کو بوسہ دینے کے لیے کر کے اس کو بوسہ دینے کے کرتے ہو تو امام عالم مقام کے مقام کو ملاحظہ فرمایا کہ جس کو میرے آقا بار بار بوسہ دیتے ہو اس امام کا مقام کتنا عظمت والا ہوگا۔ وہ امام عالم مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کی سرزمین کے اوپر
اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کلمہ حق پہنچانے کے لیے، شریعت مصطفیٰ پہنچانے کے لیے، دین پہنچانے کے لیے آپ نے اپنی جان کو قربان کیا، بیٹے علی اکبر کو قربان کیا، بیٹے علی اصغر کو قربان کیا، اور اپنے عزیز اقربا اہل خاندان کو راہ خدا میں قربان کیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی رات گزشتہ 9 تاریخ اور 10ویں رات آخری شب تھی۔ آپ کی زندگی 55 سال 5 مہینے اور 5 دن کی آپ کی زندگی گزری۔ کربلا میں مار کا کربلا چل رہا ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ نوجوان 18 سال کی عمر تھی، بہت تندرست تھے اور اونچائی میں بھی آپ بلند و بالا تھے۔ مارکہ کربلا کے اندر جاتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو فینال جہنم کر دیتے ہیں، لیکن جب یزیدیوں کی طرف سے حضرت امام علی اکبر پر وار کیا جاتا ہے، سارے لوگ مل کر کے حضرت امام علی اکبر کے اوپر وار کرتے ہیں۔ حضرت امام علی اکبر کو ایک تیر اپنی چھاتی پر آ جاتا ہے۔ آپ اس تیر کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور گھوڑے پر حضرت خیمے میں حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے سر مبارک کو اپنے بابا جان امام علی مقام کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، بابا جان تیر ایسا لگا ہوا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، بابا جان چند قطرے اگر پانی کے مل جائے اور یہ تیر کو نکال دو تو اب بھی آپ کا بیٹا علی اکبر کربلا میں جا کر کے یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور لوگوں کو یزیدیوں کو فینال جہنم کر سکتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹا چند منٹ صبر کر لو، اب تمہیں پانی پیا، اب تمہیں پانی کچھ ہی وقت کے اندر سب کے کوثر کے مبارک دست پاک سے ملنے والا ہے۔ آپ غور کریں، ایک جوان بیٹے کا لاشا باپ کی گود کے اندر رکھا گیا ہے اور تیر اتنا تیزی کے ساتھ سینے میں دل میں پیوست ہو چکا ہے گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے سینے سے جب تیر کو نکالتے ہی گے، اس وقت کے اوپر امام علی اکبر کا حال کیا ہوگا؟ ایسا تیر پیوست ہو چکا تھا کہ جب تیر باہر نکلا ہے گا تو علی اکبر کا کلیجہ اس کے ساتھ میں نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر کتنا صبر کیا، آج اس شہادت کا ہم بدلہ کیا دیتے ہیں؟ آج ہماری لا علمی کہیں، تعصب کہیں، جو کچھ بھی کہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے نام کا حسینی کا لگاتے ہیں، ہم غلام حسین ہیں اور کردار یزید کے اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا آج جو ہمارے کردار ہے اس کردار سے امام علی مقام وغیرہ جد علیہ السلام کی روح مبارکہ خوش ہو سکتی ہے؟ یقیناً اس سے امام علی مقام کی روح مبارکہ خوش نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ کو خوش کرنا ہے تو شب داری کرو، نماز نوافل ادا کرو، تلاوت قرآن کرو، نماز قضاء عمری کو ادا کرو، درود پاک استغفار پڑھو اور پڑھ کر کے امام علی مقام کی بارگاہ میں نظر کرو۔ یہ کھیل تماشے سے لگانے سے امام علی مقام کی روح مبارکہ راضی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں آج ایک زمانے سے علماء کرام بتا رہے تھے یہ خرافات کو بند کر دیا جائے، لیکن علماء کی بات کو ہم نے تسلیم نہ کیا، حکومت کی بات کو ہم تسلیم کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آج اگر ہم اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کریں، علماء کرام جو بتاتے ہیں اپنے گھر کی بات نہیں بتاتے ہیں بلکہ اللہ رسول کا پیغام بتاتے ہیں،
ہوں گا کہ آج یہ حکومت بدل سکتی ہے، اسلام کا جھنڈا لہرا سکتا ہے، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، سب کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ کے مطابق محرم منانے کی توفیق عطا فرمائے، امام علی مقام کی روح مبارکہ کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں کچھ اور مضمون لے کر کے آیا تھا، لیکن بیچ میں کچھ وقت نکل گیا، اب وہ مضمون اگر لیتا تو وقت بہت گزر جاتا، اس لیے بیچ سے میں نے کاٹ کر کے امام علی مقام کے مقام کو بتایا۔ خیر انشاءاللہ کسی موقع پر بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔